سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی جو ہمیشہ سے اپیل کی جاتی ہے اس پر توجہ دینے کی درخواست کروں گا۔ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، مضبوط کرے، لوگوں کو جوڑیں، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہے، جن کے مہینے کے وعدے ہیں وہ پورا کر لیں۔ آئیے ناظرین گرامی، کرناٹک کے ساحلی علاقے کی بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر جو ہے یہاں پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی ہے۔ فوٹوز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوتوا اور بجرنگی گنڈے کس طرح سے دندناتے گھوم رہے ہیں، اور جو کام پولیس کو کرنا چاہیے وہ خود یہاں پر جو ہے دن دہاڑے مسلم نوجوانوں کو مارتے اور ان پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو تصاویر ہی اتنی خطرناک اور وحشتناک ہوتی ہیں کہ ان کو دکھانا بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گائیڈ لائنز کے اصول کو خلاف ورزی محسوس ہوتی ہے۔ جہاں بنگلورو ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور کے کوکیا سبرامنیم میں ایک لڑکی کے ساتھ گھومنے پر ایک مسلم نوجوان پر مبینہ حملے کا معاملہ سامنے آیا۔ ہندوستان ٹائمز کے علاوہ بہت سارے مقامی اخبارات نے بھی اس خبر کو جگہ دی کہ سبرامنیم پولیس نے بنگلورو ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور کوکیا سبرامنیم میں ایک نابالغ ہندو لڑکی کے ساتھ گھومنے پر ایک مسلم نوجوان پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے الزام میں نامعلوم افراد کے خلاف معاملہ درج کیا۔ یہ نامعلوم افراد نہیں، ہندوتوا کے وہ گنڈے ہیں جو ہمیشہ سے اس طرح کی دہشت گردی کے معاملے میں ملوث رہتے ہیں۔ پولیس کا بیان یہ ہے کہ سلیہ کے قریب کلو گنڈی کا رہنے والا نوجوان افید، جس کی عمر 20 سال بتائی گئی ہے، ایک نابالغہ کے ساتھ کوکیا سبرامنیم مندر آیا تھا۔ جب وہ دونوں کماردھارا ندی کے قریب جا رہے تھے تو کچھ نوجوان ان کو پہچان لیا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ تب پتہ چلا کہ لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی دونوں کے الگ الگ مذاہب ہیں۔ انہوں نے مبینہ طور پر ان کے ساتھ مار پیٹ کر دیا اور اس کو اس قدر مارا کہ جو ہے وہ زخمی حالت میں پڑا رہا۔ بہرکیف اس بارے میں جو ہے اب لگاتار جو خاطی ہیں، جو گنڈے ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف معاملہ درج کرنے کی بات کہی تو جا رہی ہے اور قانونی کارروائی جوئی کرنے کے لیے جو ہے مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 12 افراد کے خلاف دفعہ 323، 324، 307 اور 365 کے تحت معاملہ درج کر لیے جانے کا بیان بھی پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ آج کل ہارٹ اور برین اٹیک کا لگاتار یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور سردیوں میں تو یہ خطرناک بیماری بڑھتی جا رہی کہا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش میں سردی کی لہر دن بدن جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ کانپور میں ایک دن میں دل کا دورہ پڑنے اور برین اسٹروک سے 25 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمعرات کا معاملہ ہے جو اب سرخیاں بنا رہے۔ ان میں سے 17 افراد طبی امداد ملنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے، اور ڈاکٹروں کے مطابق سردی میں بلڈ پریشر میں اچانک اضافہ اور خون جمنا ہارٹ اٹیک اور برین اٹیک کا باعث بن رہا ہے۔ کانپور میں ایک دن پہلے کم از کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا، اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث پورے شہر میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے کنٹرول روم کے مطابق او پی ڈی میں 723 دل کے مریض آ چکے ہیں۔ ان میں سے 41 مریضوں کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی، انہیں داخل کرایا گیا، اور تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج دل کے 7 مریض سردی کے باعث دم توڑ گئے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی میں 15 مریضوں کو مردہ حالت میں لایا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، بہت سخت ٹھنڈی اس وقت پڑ رہی ہے۔ ایسے حالات میں خود کو بچائے رکھنا، اور چونکہ بہت سارے اس وقت انسان جو ہے الگ الگ بیماریوں میں ملوث ہو چکا ہے، نہ حد سے زیادہ گرمی برداشت کر پا رہا ہے، نہ حد سے زیادہ سردی، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے اپنے خود کا بچاؤ ضروری ہے ایسی ٹھنڈ کے موسم میں۔
नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर आप लोगों के सामने ले चलूँ। अभी हल्द्वानी में जहाँ ख़वातीन जमा हुए थे अपने घरों बार को, बल्कि कई हज़ार फैमिलीज़ जो है मुमकिन है कि वो बेघर हो सकते थे, ऐसे में एहतजाज करते हुए यहाँ लोग बैठ गए थे। एहतजाज करते हुए ख़वातीन बैठ गए थे। उस मौके पर मीडिया फिर वही मुस्लिम मुखालिफ जो है चेहरा पेश किया था। यहाँ बैठने वालों को जिहादी कहने तक की कोशिश किया गया था। यानी जो अपने हक़ का मुतालबा लेकर के एहतजाज करते हैं CAA NRC के मुखालिफ शाहीन बाग में और भी मुख्तलिफ इलाक़ों में जब भी एहतजाजात हुए हैं, ये ज़रख़रीद मीडिया हमेशा से मुसलमानों को बदनाम करने, जिहाद के साथ जोड़ने, न जाने किस किस तरह का अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उसमें एक टाइम्स नाउ भी था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देखिए कि किस खूबसूरत अंदाज में जो है टाइम्स नाउ को बेइज्जत करने की कोशिश की गई एक मकामी नौजवान की जानिब से, जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आप इसको आवाज़ की सुने, मैं लौटता हूँ। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। भैया नवभारत से टाइम्स नाउ से टाइम्स नाउ वाले ना, ये भी कह रहे थे। हाँ, इन्होंने जो लिखवाया है वो शुक्रिया कहते हैं बढ़िया वाला। आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो जिहादियों के बीच में। नाज़रीन गिरामी, RSS इस वक्त जो है इस कदर तेज़ी के साथ मुख्तलिफ शोबों में अपना असर दिखा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। अब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी, टीचर्स भी, प्रोफेसर्स भी RSS के मखसूस लिबास में फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कर्नाटक में इस वक्त ज़ेर बहस मामला बन गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक कलबुर्गी से आ रहा मामला है, जहाँ के मरकज़ी यूनिवर्सिटी के 3 मुआविन प्रोफेसर्स जो है वो यहाँ की यूनिवर्सिटी के ही दालान में अपने एक शागिर्द के साथ RSS के लिबास में मलबूस तस्वीर निकालते हुए, सेल्फी निकालते हुए नज़र आए। उनकी सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हुई, जिनकी शनाख्त जो है इस वक्त विजेंद्र पांडे और इसके अलावा डॉक्टर आलोक कुमार गौरव और डॉक्टर राकेश कुमार की हैसियत से कर ली गई है। इन तीनों के इस तरह से अहम तरीन शोबों में प्रोफेसर होने के बावजूद RSS से जुड़े रहने या RSS के साथ उनके ताल्लुकात होने या उस तरह की सोच को लेकर के खुशी मनाने, और वो भी यूनिवर्सिटी के दालान में इस तरह के लिबास से सामने आने के बाद जो है लगातार तनकीद हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोफेसर्स, असातिज़ा और भी सरकारी बहुत सारे जो भी ओहदे होते हैं, उन लोगों से साफ और वाज़ेह तौर पर कहा जाता है, बल्कि शर्तों में शामिल है कि वो किसी भी तंजीम से न जुड़ सकते हैं, ना उसके मेंबर बन सकते हैं और ना ही किसी तरह इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो है तहरीकात में शामिल होने और इस तरह से तस्वीर निकाल के पेश करने के बाद अब जो है पूरी तरह से इनके खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है, तनकीद शुरू हो रही हैं। जो डॉक्टर बसवराज जो इसके चांसलर हैं, उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है फौरी तौर पर इस वक्त जो इन लोगों के खिलाफ तहकीक की जाएगी और जो मुमकिन हो सकता है कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, KGF बाबू को तो आप जानते हैं, मुमकिन है कि हमारी खबरों की वजह से जान रहे होंगे। हाल ही में यहाँ के कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के खिलाफ बोलने की उनको सज़ा मिल चुकी है, जिनका नाम यूसुफ शरीफ है, और उनको अब जो है निकाल बाहर कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी से। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए दफ्तर पहुँचे थे, लेकिन सीनियर लीडरान ने उनको कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी या उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिससे वो गुस्से में आकर के वहीं मौजूद बहुत सारे मीडिया के नामानिगारों से कांग्रेस के खिलाफ ही महाज खोल लिया और ये कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी को 80 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पार्टी में ही पार्टी दफ्तर में खड़े होकर के कांग्रेस के खिलाफ ही बोलने पर वहाँ मौजूद दीगर कांग्रेस लीडर ने इस पर जो है बहुत ज़्यादा सवालात किए, इतराज़ात जताया, और इसके चलते चलते आखिर में जो यूसुफ शरीफ हैं यानी KGF बाबू, जो हमेशा से इनके पीछे एक बड़ी टीम लगी हुई थी, उनकी मुखालिफत में उनको मौका मिल गया और बताया जा रहा है कि उनको हटा दिया गया है
اب دیکھنا یہ ہے کہ یوسف شریف کے جب بابو کس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں یا آزاد امیدوار بن کر کے ہی اپنے اس چکپیٹے علاقے سے امیدوار بن کر کے اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو پارٹی سے ہٹائے جانے کی خبریں اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ ناظرین، امریکہ میں جو فائرنگ ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بڑے بڑے نوجوان اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک 6 سالہ طالب علم نے اپنے اسکول میں اپنی استانی کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے۔ جی ہاں، امریکی ریاست ورجینیا کے شہر نیو پورٹ نیوز کے ایک اسکول میں اپنی استانی کو گولی مار کر زخمی کرنے والے 6 سالہ طالب علم کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ نیو پورٹ نیوز پولیس ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ واقعہ ریچنگ ایلیمنٹری اسکول میں پیش آیا ہے۔ طالب علم کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے خاتون ٹیچر کی حالت تشویشناک ہے، تو جماعت میں موجود کوئی دوسرا طالب علم زخمی نہیں ہوا۔ پولیس نے اس واقعے میں بچے کی طرف سے چلائی گئی پستول کے برانڈ کے بارے میں نہیں بتایا اور ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ لڑکے کو پستول کیسے ملی۔ مقامی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ گولی لگنے والی معلمہ کی عمر 30 سال تھی۔ CNN کے مطابق پولیس کے سربراہ اسٹیوڈریو نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ طالب علم نے حادثاتی طور پر اپنی استانی کو گولی نہیں ماری اور ہونے والی بحث و تکرار کے دوران اس پر گولی چلائی۔ اس المیے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی کیا صورتحال ہے کہ بحث جو ہو رہی تھی اس بحث کے درمیان ایک 6 سالہ طالب علم گھر سے پستول لاتا ہے پورا منصوبہ بند طریقے سے اور اپنے استاد پر گولی چلا دیتا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 6 سالہ۔ یہ صورتحال ہے امریکہ میں، کس طرح سے فائرنگ کی لگاتار واردات پیش آتی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے جموں کشمیر سے کہ جماعت اسلامی کے خلاف یہاں لگاتار شدید کارروائی کی جا رہی ہے SIA کی جانب سے، اور کئی علاقوں میں موجود ملکیتیں خرق کر لی جا رہی ہیں جو اس وقت بہت ہی زیادہ تنقید کے زد میں ہیں اور الگ الگ طرح کے شک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، جموں کشمیر کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی یعنی SIA نے ممنوعہ تنظیم جماعت اسلامی کے خلاف شدید کارروائی کرتے ہوئے کئی علاقوں میں موجود اس کی ملکیتیں خرق کر لی ہیں۔ یہ کارروائی ہفتے کے روز کی گئی جب ایجنسی نے جنوبی کشمیر میں مختلف مقامات پر جماعت اسلامی سے جڑی ملکیتوں پر ایک ساتھ خرقی کارروائی کی۔ اس سلسلے میں افسران کا کہنا ہے کہ SIA نے اننت ناگ ضلع واقع سرہامہ، ویڈی شریگو فوارہ، اروانی اور مشہور شہر کلگام میں موجود جماعت اسلامی کی ملکیتوں کو ضبط کیا تھا۔ ان ملکیتوں میں ایک 2 منزلہ گھر، 7 مرلہ اراضی، 56 کنال زرعی اراضی، 2 کنال 2 مرلہ اراضی اور 3 کنال 4 مرلہ اراضی اور 1.5 کنال اراضی شامل ہیں۔ افسر کے مطابق SIA کے ذریعے ایک معاملے کی جانچ کے سلسلے میں مذکورہ ملکیتوں کو ضبط کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ناظرین گرامی، گزشتہ سال یعنی 2022 کے دسمبر ماہ میں بھی جموں کشمیر پولیس اور SIA نے بارہمولہ، باندی پورہ، کپواڑہ اور گاندربل میں جماعت اسلامی و لشکر طیبہ سے منسلک لوگوں کی 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی ملکیتیں ضبط کی تھیں۔ 17 دسمبر 2022 کو جموں کشمیر کے ریونیو پولیس افسران کی ایک مشترکہ ٹیم نے لشکر طیبہ کے فرار کمانڈر عبدالراشد عرف جہانگیر کی ملکیت خرق کر لی تھی۔ ڈوڈا کی SP عبدالقیوم نے اس سلسلے میں بتایا تھا کہ ڈوڈا ضلع میں تھاتری کے خانپورہ گاؤں میں 4 کنال سے زیادہ اراضی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر CRPC دفعات کے تحت خرق کیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، جس طرح سے یہاں پر ملکیتیں ضبط کر لی جا رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے ساری چیزیں دیکھ کر کے ناانصافی کے ساتھ اور پوری طرح سے یہاں پر ایک تنظیم کی جانب سے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرنے کی بات کہتے ہوئے اس ویڈیو کو، اس کی تمام خبروں کو جو ہے سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے تنقید کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے میں ایک تصویر آپ لوگوں کو ہماری اسکرین پر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ اسکرین پر 2 تصویریں ہیں۔ ایک جانب وہ لڑکی ہے جو لڑکی ایجوکیٹڈ ہے لیکن گول گپے بیچ رہی ہے، اور اس نے اپنے گول گپے والی اس سٹال پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے پاکستان کی پہلی ایسی ایجوکیٹڈ لڑکی جو گول گپے بیچ رہی ہے، اور اس نے BZU جو اپنے امتحان کی ایک اہم ترین کڑی ہوتی ہے اس میں اس نے اچھا اور اول پوزیشن بھی حاصل کیا تھا۔ دوسری جانب جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ اس لڑکی کی ہے جو کچھ ہی منٹوں میں کہیں یا کچھ ہی گھنٹوں میں وائرل ہو گئی تھی، اور ملینز پیپل نے اس کو جو ہے دیکھا تھا، اس کے ناچ کو، جو ایک شادی کی تقریب میں ایک پرانے گانے پر ناچ رہی تھی۔ ان دونوں کو ملا کر کے شیئر کرتے ہوئے سنجیدہ طبقے کو ایک شخص نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے سماج کی سوچ ہے کہ ایک ناچنے گانے والی لڑکی گھنٹوں میں وائرل ہو جاتی ہے اور ایک پڑھی لکھی لڑکی وہ گول گپے بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔
ہمیں جس کو وائرل کرنا چاہیے اس کو وائرل نہیں کرتے، اور جس کو وائرل نہیں ہونا چاہیے اس کو وائرل کرتے ہیں۔ یہ ہماری سماج کی سوچ ہے تعلیم کے تئیں۔ اگر کسی سماج میں تعلیم کو لے کر کی اس قدر گراوٹ ہے تو بالآخر وہ ملت کس طرح ترقی کر سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس تصویر کو بڑے ہی تشویشناک انداز میں شیئر کرنے کی کوشش ہوئی تھی، وہ تبصرہ پڑا تو سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،